اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا میں شکر گزار ہوں مولائی ٹی وی چینل والے دوستوں کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں عظمت حقوق کے والدین پہ بات کروں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مجیدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ ناظرین و سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور بہت سارے مقامات پہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیا۔ سورہ نساء جو قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور آیت نمبر 36 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اللہ رب العزت کی بندگی کرو اور کسی چیز کا اس کا شریک قرار نہ دو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ انعام میں آیت نمبر 151، اللہ تشرکوا بشیء وبالوالدین احسانا، تم لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی کو اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو، تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین پر احسان کرو۔ بہت سارے مقامات ہیں جن پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے احادیث کی نظر میں، معصومین کے فرامین کی نظر میں، روایات کی روشنی میں والدین کی عظمت کیا بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سامعین کی سماعتوں کی نظر سرکار دو عالم سید الانبیاء کی ایک حدیث مبارکہ حدیث نورانی تلاوت کروں گا۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کعبہ کی چوکھٹ کو چھومے، فرمایا من قبل رجل ام فکانما قبل عتبۃ الکعبہ، فرمایا جس نے اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا گویا اس نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ پھر دوسری روایت میں ہے من قبل بین عینیہ امی کان لہ سر من النار، کہ ماں کی پیشانی کو بوسہ دینا اللہ جہنم کی آگ سے امان عطا کرتا ہے۔ اور پھر سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا من نظر الی ابویہ نظر رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ، فرمایا ماں کے چہرے پر محبت بھری نگاہ سے دیکھنا اللہ رب العزت ایک مقبولہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر تیسرے مقام پہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعہ ولیلہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، جو ماں باپ اور والدین کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ رب العزت اسے بھی حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شخص آخر پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ سرکار دو عالم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ مقام ملے گا تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں سرکار دو عالم کے ساتھ میدان جہاد میں شہادت کو حاصل کیا ہے، راہ خدا میں شہید ہوا ہوں۔ سرکار نے کہا کہ آپ کی وجہ کیا ہے کہ آپ جہاد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی تاکہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں اور میں ہمیشہ اللہ کی نعمات اور اس کے ہاں جو رزق ہے وہ مجھے ملتا رہے، مجھے طبی موت سے زیادہ بہتر شہادت کی موت نظر آتی۔ تو اندازہ فرمائے سرکار دو عالم نے فرمایا میرے ساتھ جہاد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک لمحہ گزار لو، اللہ رب العزت میں نبی کے ساتھ 1 سال جہاد کرنے سے افضل ہے ماں کے ساتھ ایک لحظہ گزار لو۔ سبحان۔ اور پھر سرکار نے فرمایا فوالذی نفس بید محمد لآن صوم یوم ولیل خیر من جہاد سنہ، فرمایا خدا کی قسم کہ میں محمد کی جس کی قبضہ قدرت میں جان ہے کہ ماں کے ساتھ ایک رات پیار اور محبت اور انس کے ساتھ گزارنا 1 سال جہاد میں مصطفیٰ کے ساتھ مل کر کرنے سے بھی افضل جہاد۔ اور پھر سرکار دو عالم نے والدین کا رتبہ بیان فرمایا، اور سائل نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیں والدہ افضل ہیں یا والد افضل ہیں؟
اور پھر سرکار دو عالم نے فرمایا والدہ افضل ہے۔ پھر سائل نے دوسری دفعہ سوال کیا، سرکار نے فرمایا والدہ افضل ہے۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا والد افضل یا والدہ، سرکار نے فرمایا والدہ افضل ہے۔ اور چوتھی مرتبہ سرکار نے فرمایا باپ افضل ہے۔ سائل نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں میں سے ماں کی فضیلت کیوں زیادہ ہے، کیوں افضل قرار دیا گیا؟ سرکار نے فرمایا 3 خصوصیت کی وجہ سے ماں کی عظمت باپ سے زیادہ۔ سب سے پہلی چیز فرمایا جب انسان ماں کے شکم میں تھا تو اس وقت ماں نے اسے اٹھایا ہوا تھا، اور دوسری خصوصیت دنیا میں آنے کے بعد تجھے اپنے برتن میں دودھ دیا، اور تیسری خصوصیت اس ماں نے تجھے اپنی آغوش محبت پہ پناہ دی، اس لیے ماں باپ سے افضل ہے۔ جناب امیر المومنین کو کچھ وصیتیں فرمائیں والدین کے بارے میں۔ فرمایا یا علی والدین کی خدمت کرنا، تکلیف اور مشکلات برداشت کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ سرکار نے فرمایا یا علی سر سنتین بروں والدیک، 2 سال کا سفر پیدل کرنا پڑے، 2 سال کا سفر پیدل کرنا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور پھر سرکار دو عالم نے دوسری نصیحت مولا کائنات کو فرمائی وسر سینتن سل رحم، فرمایا 1 سال کا طویل پیدل سفر کرنا پڑے، یا علی پیدل 1 سال کا سفر کرنا، اپنے رشتہ دار اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ وسر میلن عد مریضہ، فرمایا 1 میل پیدل چل کر مریض کی عیادت کرنا۔ اور چوتھی نصیحت فرمایا سر میلین شیع جنازہ، فرمایا 2 میل پیدل سفر کرنا، تشییع جنازہ کرنا۔ اور پھر 5ویں نصیحت جو سرکار دو عالم نے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کی، ناظرین بڑی توجہ کیجیے گا اس پہ۔ سرکار نے فرمایا کہ سر امیال ملحوف، 5 میل کا سفر پیدل کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا۔ اور پھر فرمایا سر 6 امیال انصر المظلوم، فرمایا 6 میل کا طولانی سفر بھی کرنا پڑے، یا علی 6 میل کا سفر طولانی کرنا، لیکن مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کے دشمن رہنا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا وعلیک الاستغفار فإنها المناجاہ، فرمایا ہر حالت میں استغفار کرتے رہنا، کیونکہ استغفار میں ہی نجات ہے۔ اور پھر سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء الاستغفار، فرمایا استغفار بہترین دعا ہے۔ من لا يحضر الفقی میں یہ روایت موجود ہے، اور مفاتیح الجنان ثقۃ المحدثین شیخ عباس قمی نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز والدین کے لیے ہدیہ ضرور پڑھا کریں۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز ہدیہ والدین قربتاً الی اللہ۔ سورہ الحمد میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ اور کسی نے سرکار دو عالم سے پوچھا یا رسول اللہ ما الحق الوالد، یا رسول اللہ باپ کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کی اطاعت کرنا۔ پھر سائل نے پوچھا ماں کا حق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ماں کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا اگر ریت کے بڑے بڑے پہاڑ جتنے دانے کے برابر، دنیا کی عمر بھر کی بارش کے قطروں کے برابر ماں کی خدمت میں حاضر رہنا اور اس کی خدمت کرتے رہنا، ماں کی 1 دن کی زحمت کا بدل نہیں ہو سکتا جس ماں نے اس شخص کو، اس جوان کو، اس بندے کو ایام حمل میں برداشت کیا۔ اس لیے ماں ذریعہ ہے انسان کے گناہوں کی بخشش کا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کی توفیق